ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے اور قبرستان میں جہاں جگہ کھودی گئی ہے، جب بے نمازی کو وہاں پر جانا ہے، ہمارے کان میں آواز نہیں آتی، ورنہ قبر پکار پکار کر کہتی ہے، قبر پکار پکار کر کہتی ہے یہ بے نمازی ہے، اسے میرے اندر آنے نہ دو۔ آج تک لوگ مجھے زمین کہتے رہے، یہ آئے گا میں مجھے جہنم کا گڑھا کر کے۔ میرے دوستوں بات سمجھ میں آپ لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی جو میں کہہ رہا ہوں؟ یہ آخری کڑی ہے میرے پیارے دوستوں۔ آج ایک بال کا پکا اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے، یہ کتاب ہے بشائر الخیرات، کہو کتاب کا نام کیا ہے؟ بشائر الخیرات۔ اور کتاب کن کی ہے؟ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ جب بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے، سنو، بے نمازی کا جنازہ اٹھتا ہے اور اسے جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ زمین کہتی ہے آج تک میں زمین تھی، آج سے میں جہنم کا گڑھا ہوں۔ اور میرے پیارے دوستوں کان کھول کر سنو، حدیث پاک میں لکھا جب بے نمازی کو قبر میں ڈالا جاتا ہے سب سے پہلے اس کے کفن کو پھاڑ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قبر میں اس کے کفن کو پھاڑ دیا جاتا، اسے ننگا کر کے فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا جاتا۔ اس کے بعد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی جب قبر میں ہوتا ہے کفن کو پھاڑ دیا گیا، دو فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتے ہاتھ میں لوہا ہوتا، وہ لوہا فرشتہ کہتا ہے یہ لوہا وہ ہے جس کو جہنم میں 3000 سال گرم کیا گیا، وہ لوہا لایا جاتا۔ میرے پیارو میں کس طرح کہوں میرے پیارو، یہ آنکھ جو ہے نا آنکھ، اس کو چیرا جاتا یہاں تک لایا جاتا، ناک کو کاٹا جاتا یہاں تک لایا جاتا، چمڑے کو پھاڑ کر یہاں تک لایا جاتا، اور میرے پیارو قبر میں آگ لگائی جاتی ہے، وہ آگ لگتی ہے بے نمازی کی قبر میں، وہ آگ لگتی ہے جس کا دھواں پہلے آسمان تک اٹھتا ہے۔ میرے پیارو یہ تو اللہ نے قبر کے عذاب کو چھپا دیا ہے، ورنہ اللہ کی قسم اگر اللہ نے کھولا ہوتا تو شاید کوئی نماز چھوڑا بھی نہ ہوتا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو یہ حقیقت ہے، ہمارے نبی نے جو کہہ دیا وہ حق، ارے بولو نا، ہمارے نبی نے جو کہہ دیا وہ حق، اس سے بڑھ کر کوئی حق ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ نبی فرماتے تھے، زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام تو اللہ کا ہوتا تھا۔ تو چلو میرے پیارو بات ختم کرنے سے پہلے آج ارادہ کریں، بھائی سب ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ، بھائی نماز پڑھیں گے، سب پابندی سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سارے بیانوں کا خلاصہ، سارے بیانوں کا نتیجہ، آج سے ہماری میٹھی کھاڑی میں یہ وعدہ پکا کرو انشاءاللہ، جب تک ہماری جان میں جان رہے گی، بولو جب تک ہماری جان میں جان رہے گی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ ساتھ میں بولو میں نماز کے لیے بھی آپ کے پاس ہاتھ اٹھاؤں گا، کون نماز پڑھے گا، لیکن ابھی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ فارمالٹی نہیں چاہیے، فارمالٹی نہیں کہ مولانا نے کہا میں نے اٹھایا پھر مولانا کہا دیکھنے آتا کہ میں فجر پڑھا کے نہیں پڑھا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہمارے پیدا کرنے والے خدا کو حاضر ناظر مانیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئیں، اور ربیع الاول کا مہینہ، اس میں جھوٹا وعدہ کرنا مناسب نہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ وہ مبارک مہینہ جس میں ہمارے نبی پردہ فرما گئے۔ اتنے مبارک مہینے میں اور کئی راتوں سے ہماری میٹھی کھاڑی میں سیرت نبی کے جلسے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو اتنے جلسوں کا تو میں واسطہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کا واسطہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے کا واسطہ، اللہ کو حاضر ناظر ماننے کا واسطہ۔ میرے پیارو اگر صحیح بولنا ہو تو ہاتھ اوپر کرنا، اللہ کو جھوٹا ہاتھ پسند نہیں ہے۔ اگر نماز کے لیے پکا ارادہ اور ہاتھ اوپر ہوگا نا، میں بھی قسم کھاتا ہوں جہنم کا دھواں تیرے ہاتھ کے قریب نہیں آئے گا۔ اور اگر جھوٹا کرے گا نا تو اللہ کو جھوٹ پسند، بولو اللہ کو جھوٹ پسند۔ اس لیے دیکھو میں آپ کو تمام واسطے دے کر کہتا ہوں، جو نماز پڑھنے والا